سورہ یاسین کو 1 بار اور سورہ کوثر کو 77 بار اسی طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ ہر مراد پوری ہو جائے گی، مالی ٹینشن انشاءاللہ جڑ سے ختم، آپ کے نسلوں میں بھی کبھی مالی ٹینشن نہیں ہوگی۔ 77 بار پڑھنا ہے اور آپ کی ہر مراد اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ ایک خاص ترتیب، لوگوں کو تو حیران ہونا ہی ہے کہ بھائی یہ تو غریب آدمی تھا، اس کے پاس یہ مال کہاں سے پہنچا، یہ بھائی یہ بنگلہ بنایا، یہ مکان بنایا، یہ گاڑی لی، یہ مال کدھر سے بھائی آ رہا ہے؟ بھائی میرا اللہ دے رہا ہے، اور کدھر سے؟ بہدف وظیفہ ہے کہ زندگی میں 1 بار پڑھیں سورہ یاسین 1 مرتبہ، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی مالی ٹینشن جڑ سے ختم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ یاسین کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم مرتبہ دیا ہے۔ سورہ یاسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کا دل قرار دیا ہے، تو سورہ یاسین میں جتنے برکات ہیں ویسے بھی آپ جب صبح پڑھیں گے، فجر کے وقت پڑھیں گے، تو انشاءاللہ سارے دن کے آپ کے مشکلات ختم، آپ کے حاجات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے پورا فرمائے گا۔ تو آپ کے تمام کام سورہ یاسین پڑھنے سے ہو جاتے ہیں۔ ویسے سورہ یاسین کو 1 مرتبہ میں آج آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، سورہ یاسین اور سورہ کوثر کا۔ سورہ کوثر آپ کو پتہ ہے، سورہ کوثر جو بھی زیادہ پڑھے گا اس کو مال و دولت کی پریشانی تو بالکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، اس کو ایسی جگہوں سے مال آتا ہے، روزی آتی ہے کہ اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگے، اکثر لوگ کمنٹ میں اور واٹس ایپ پہ بھی میسج کرتے ہیں ہمیں اجازت دو، خصوصی اجازت ہو۔ آپ سب کو خصوصی اجازت ہے، صرف 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک، نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے۔ دوسری شرط، رزق حلال کی طلب۔ بھائی جو پابندی نہیں کرتا نماز کی، اس کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا، اس کی دعائیں بھی رد کی جاتی ہیں۔ اور جو رزق حلال کی طلب نہیں کرتا، جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہوتا ہے، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا وظیفہ بھی کام نہیں کرتا۔ تو 2 شرطیں، اور اس کے علاوہ جب آپ وظیفہ شروع کریں تو اس سے پہلے آپ کو 2 کاموں پر اطمینان حاصل ہو۔ ایک یہ کہ آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس وظیفے کے جو الفاظ ہیں وہ ٹھیک ادا کرتے ہوں۔ یعنی اب میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں سورہ یاسین اور سورہ کوثر کا، تو آپ نے دونوں سورتوں کے الفاظ، سارے تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ سورہ یاسین کو صحیح آپ پڑھ سکتے ہوں، آپ اس پر قادر ہوں تجوید کے ساتھ پڑھنے پر، اور سورہ کوثر جو کہ چھوٹی صورت ہے، 3 آیات ہیں اس میں، اس کی تلفظ ٹھیک ہو۔ تو آپ آتے ہیں وظیفے کی طرف بنا وقت ضائع کرتے ہوئے۔ ہم نے کبھی وقت ضائع نہیں کیا، میں کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرتا میرے بھائیوں بہنوں۔ بہت سے لوگ اگرچہ کبھی شکایت بھی کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور وظیفہ جو ہے بہت لیٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں بہنوں، وظیفے سے پہلے اس کے شرائط ہم بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان شرائط سے بے خبر ہوں، ان پر عمل ہی نہیں ہو سکے گا، تو ان پر عمل نہیں ہو سکے گا تو آپ اس کے اثرات سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں وظائف پڑھتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہے۔ کیوں اثر نہیں ہے؟ آپ ان شرائط پر عمل کر کے پڑھیں، پھر دیکھ لیں۔ آپ وظیفہ شروع کریں تو ایک تو آپ کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ آپ کے تلفظ ٹھیک ہو، اور دوسری بات کہ آپ کو اللہ پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہو۔
اللہ پر یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس کا گمان مجھ پر جیسا ہوگا میں وہی کرتا ہوں۔ اب ایک مرد یا عورت ہے، وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اللہ سے، اور اس کو یقین ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا اور رد نہیں فرمائے گا، میرا اللہ بہت مہربان ہے، اللہ پر یقین کامل ہے، شک نہیں ہو رہا اس کو، تو اللہ اس کے اس گمان، اس یقین کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کا وظیفہ اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور دوسرا شخص خدا نخواستہ ایک مرد یا عورت ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں نے تو بہت وظائف پڑھے ہیں لیکن کبھی قبول نہیں ہوئے، چلو یہ بھی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، اس کو اللہ پر شک ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی شک کے مطابق ہی اس کے متعلق فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کی دعا رد کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ نے عقیدے کو درست کرنا ہے، پھر عقیدہ درست کرنے کے بعد آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ سورہ یاسین ایک مرتبہ ایسا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ زندگی میں ایک بار پڑھیں، سورہ یاسین ایک مرتبہ ترتیب سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی مالی ٹینشن جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ کو ایسی جگہوں سے مال پہنچے گا، آپ کو ایسی جگہوں سے رزق پہنچے گا کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، خود لوگ آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے، خود بخود آپ کو ایسی جگہوں سے مال پہنچے گا کہ آپ کو بالکل یقین نہیں ہوگا، گمان نہیں ہوگا، لوگ بھی حیران، آپ بھی حیران کہ بھائی کہاں سے آ رہا ہے۔ لوگ تو حیران ہونا ہے، لوگوں کو تو حیران ہونا ہی ہے کہ بھائی یہ تو غریب آدمی تھا، اس کے پاس یہ مال کہاں سے پہنچا، یہ بنگلہ بنایا، یہ مکان بنایا، یہ گاڑی لی، یہ مال کدھر سے بھائی آ رہا ہے؟ بھائی میرا اللہ دے رہا ہے، اور کدھر سے آ رہا ہے؟ آپ نے اللہ سے واسطہ بنانا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں، لامحدود خزانوں سے حاصل کریں، اللہ کے لامحدود خزانوں سے حاصل کریں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ نے ایک ترتیب سے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے صلاۃ حاجت کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 7 روز متواتر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کو شروع کریں اور پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ یاسین شروع کریں، اور جب پہلے مبین پر پہنچے تو سورہ کوثر کو 11 بار پڑھیں، سورہ یاسین کو 1 مرتبہ اور سورہ کوثر کو 77 بار پڑھنا ہے، اور آپ کی ہر مراد اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ ایک خاص ترتیب بتاتا ہوں، انشاءاللہ سورہ یاسین کو شروع کریں، اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور اس کے بعد سورہ یاسین 1 بار، اسی ترتیب سے کہ جب سورہ یاسین میں پہلی مبین 7 مبین آتے ہیں، جب آپ پہلی مبین پر پہنچیں تو آپ نے سورہ کوثر کو اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پہلی مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ پھر ویسے پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 11 بار پڑھیں تو پھر شروع سے سورہ یاسین شروع کریں، اور جب دوسرے مبین پر پہنچیں تو پھر 11 بار سورہ کوثر، پھر شروع سے سورہ یاسین شروع کریں اور پہلے مبین پر گزر جائیں، دوسرے مبین پر بھی گزر جائیں، تیسرے مبین پر پھر سورہ کوثر 11 بار، اس کے بعد پھر شروع کریں سورہ یاسین کو، اور 1 2 3 تینوں مبین کو چھوڑ کے چوتھے مبین پر سورہ یاسین سورہ کوثر، اسی طرح ہر مبین پر 7 مبینوں پر 11 بار سورہ کوثر پڑھتے رہیں، اور جب آخری مبین پر پہنچیں گے تو پھر شروع سے سورہ یاسین شروع کریں، 7 مبینوں پر یوں گزریں اور سورہ یاسین کو مکمل کریں 1 بار، اسی ترتیب سے۔ تو سورہ یاسین کو 1 بار اور سورہ کوثر کو 77 بار اسی طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ ہر مراد پوری ہو جائے گی،
مالی ٹینشن انشاءاللہ جڑ سے ختم، آپ کے نسلوں میں بھی کبھی مالی ٹینشن نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور خوب دل سے دعائیں مانگیں اور 7 دن متواتر اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائیں، تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد